السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى آخر الركوع صدق الله العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها تنكح الرجل أمه وعن عبد الله بن حنزلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی جن آیات کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ صدقہ اور خیرات سے اور آدمی کے مال خرچ کرنے سے زندگی میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، لیکن ایک سود ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں بھی ناکام کرتا ہے اور آخرت میں تو وہ ناکام ہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سودی نظام اتنا زیادہ جڑ پکڑا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا
آدمی اگر سود سے بچنا بھی چاہے گا تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچے گا. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور احکامات میں سب سے زیادہ جو سخت حکم ہے وہ سود کے بارے میں ہی ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی معاملہ کرتے ہیں، وہ قبروں سے قیامت کے دن جو ہے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے ان کو جو ہے جن یا شیطان نے چھو دیا ہو. وہ مدہوش ہوں گے، جیسے جن کسی پر حاوی ہو گیا ہے، شیطان نے اس کو چھو لیا ہے، تو جو وہ صحیح طریقے سے نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. اس حالت میں وہ قبروں سے اٹھیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سود بھی جو ہے بزنس ہی کی تو طرح ہے. جس طریقے سے خرید و فروخت میں، لین دین میں فائدہ ہوتا ہے، سود میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. بہت ہی تعجب کی بات ہے. سود کو جو ہے عربی میں ربا کہتے ہیں. ربا قرآن میں بھی آیا. لیکن جو جدید عربی ہے، اب نئے زمانے کی عربی، جدید جو عربی ہے، آپ جانتے ہیں اس میں سود کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ربا کا لفظ ہٹا دیا ہے. انہوں نے اس کے لیے لفظ رکھا ہے الفائدہ. فائدہ، سود کے لیے لفظ ہی انہوں نے بدل دیا. ربا اب جو جدید عربی ہے، سعودی عرب وغیرہ میں، بینک وغیرہ میں آپ جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا اسعار الفائدہ، یعنی شرح سود، سود کا پرسنٹیج کتنا ہوگا. اشعار الربا نہیں لکھا ہوگا، چونکہ وہ جو ہے ایک منہ پہ کلنک تھوپنے والی چیز ہے نا، تو انہوں نے ربا کا لفظ بدل کر کے اس کو رکھ دیا فائدہ. جدید عربی میں ربا کو، سود کو کیا کہتے ہیں؟ الفائدہ، اسعار الفائدہ. تو نام ہی انہوں نے بدل دیا ہے. یہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں، یہ فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الذین، اے ایمان والو. حالانکہ اس وقت میں ایمان والے، مسلمان والے تو سود نہیں لیتے تھے، لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ اس دور کے کفار مکہ اور بقیہ پورا عرب جو سود میں پڑا ہوا تھا، اب اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا جو ہے ان کے ساتھ لین دین ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو خبردار جو ہے آگے جو ہے کوئی سودی معاملہ نہیں کریں گے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چچا. حضرت عباس بھی اسی وقت میں اسلام لے کر کے آئے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ 3 دن کی مہلت دیجئے، مجھے سود آنے والا ہے. وہ سارا سود جو ہے میں اسلام کے نفع کے لیے اس کو خرچ کریں گے، اسلام کی ترقی کے لیے، اور جو کچھ بھی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سود اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اور کھڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے چچا کو جتنے لوگوں کا سود آنا ہے وہ سب میں نے معاف کر دیا ہے، اب سود نہیں دیں گے. غالباً بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہا سود جو ہے اصل بھی معاف ہے. تو یہ سود کے بارے میں ہے. لیکن آج کل لوگ جو ہے جتنی ان کی زندگی میں انکم ہوتی ہے اتنے ہی حساب سے وہ خرچ بھی بڑھا لیتے ہیں. 1 لاکھ روپے سیلری ہے، 80,000 روپے تنخواہ ہے، تو اس حساب سے ای ایم ای پر چیزیں لیں گے، صوفہ بھی لیں گے، کار بھی لیں گے، گھر بھی لیں گے. معلوم ہوا کہ پروموشن ہوا ہے اور تنخواہ 1.5 لاکھ ہوئی ہے، 2 لاکھ ہوئی ہے، اب یہ فوراً گھر لے گا سود پر، چونکہ جو ہے ماہانہ اتنی آنے والی انکم ہے نا، اس میں سے سود پھیڑیں گے. اور انسان جو ہے سود لے رہا ہے 30 سال کے لیے، 24 سال کے لیے، 35 سال کے لیے، 30 سال کی عمر میں، 35-40 سال کی عمر میں، 24 سال کے لیے، 20 سال کے لیے سود لے رہا ہے. زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ بقیہ جو اس کی زندگی ہے وہ پوری زندگی یہ پریشان رہنے والا ہے. خدا کی عزت اور جلال کی قسم، تجربے کی بات ہے، جو آدمی سودی معاملہ کیا، سود لیا، وہ اگلے ہی دن سے پریشان ہوا.
اور سود جو دینے والا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تیسری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے نفع نظر آ رہا ہو کہ پیسے آ رہے ہیں اور پیسہ جم رہا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی، لیکن ایک آدمی کوئی سود کو دے رہا ہے، سودی معاملہ کر رہا ہے، کوئی بھی سودی معاملہ کرنے والا ہو، اس کی تیسری نسل دیکھیں وہ تیسری نسل برباد ہو چکی ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اتنی سخت بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. دیکھیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. لیکن اللہ نے مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا. لیکن اگر کوئی آدمی سودی معاملہ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے فرمایا میری طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے، میرے رسول کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. ظاہر بات ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول دونوں اعلان جنگ کر دیں وہ پھر زندگی میں کبھی جو ہے سکون سے نہیں رہ سکتا. اور ایک بات یہ بھی علماء نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی آدمی کسی کا دشمن ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو دشمن ہے اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو برباد کرنا چاہتا ہے. اور ظاہر بات ہے ایک ایمان والے کے پاس ایمان سے زیادہ اس سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر رہے ہیں. تو علماء نے فرمایا اگر سود پر اڑا رہا، ایک ہے سود آدمی لیا ہے، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے. صرف ندامت اور شرمندگی سے کام نہیں چلتا ہے. جو معاملات ہیں سودی اس کو ختم کیجیے. اس کو ختم کرنا مسلمانوں کے لیے پہلا فریضہ ضروری ہے. خدا نخواستہ دکان جو ہے سود پر لیا ہوا ہے تو کسی وہ بینک سے پورا معاملہ ختم کر دینا ہے. گھر لیا ہوا ہے تو گھر، جائیداد لی ہوئی ہے تو جائیداد، زمینیں لی ہوئی تو زمینیں، یہ چیز کبھی بھی انسان کو جو ہے انسان کی زندگی میں چین سکون سے رہنے نہیں دے گی. اللہ اور اس کے رسول دونوں سے اعلان جنگ کر کے آدمی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی ہے، لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا اور سود لکھنے والا، بیٹھ کر کے لکھنے والا، اللہ کے نبی نے تمام پر لعنت کی ہے. ظاہر بات ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو اس کی زندگی میں چین سکون اور عافیت کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے. آدمی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن آدمی پریشان ہوگا. ایک اور حدیث میں حضرت حضرت حنزلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سود کا 1 درہم کھا رہا ہے، 1 روپیہ کھا رہا ہے، اور وہ جان رہا ہے کہ یہ سود میں کھا رہا ہوں. فرمایا یہ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. اس سے زیادہ اور سخت حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے 70 درجے، 70 حوطن، اس میں سب سے نچلا درجہ، سب سے کم جو لعنت ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے منہ کالا کرنا ہے. ظاہر بات ہے جو انسان جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے منہ کالا کیا ہو، اللہ کی اس پر رحمتیں نازل ہوگی یا اللہ کی اس کے پر جو ہے لعنتیں نازل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر کبھی چین اور کبھی سکون نہیں رکھا ہے. اور یہ جو دنیا کے اندر اسلامک بینک کے نام سے دھوکہ دے رہے ہیں، بہت کم ہیں اسلامک بینکنگ جو ہے جس کا صحیح نظام چلا رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پڑوس ملک کے عالم ہیں، ان کی سرپرستی میں چند بینک جو ہے چند ملکوں میں چل رہے ہیں، اور انہوں نے وہ اسلامک بینکنگ سے اگرچہ بعض علماء کو اس سے بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال حضرت اچھا ایک نظام چلا رہے ہیں. لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں. سنگھ صاحب کا جب دور تھا اس دور میں انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ ہم ہندوستان کے اندر جو ہے اسلامک بینک کو لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت اچھا، انہوں نے وہ پوری تفصیلات پڑھی اور تفصیلات پڑھ کے کہا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہاں کے سارے جو بینک والے تھے
انہوں نے جا کر کے کہہ دیا کہ نہیں، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی۔ 15 دن کا انہوں نے ٹائم لیا تھا، لیکن 15 دن کے بعد انہوں نے جو ہے منع فرما دیا کہ ہمارے یہاں اس کا یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے جو سود کو حرام کیا وہ علماء نے فرمایا 2 وجہ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دولت صرف مالداروں کے ہاتھ میں سمٹ کر کے آ جائے گی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر غریبی، فقر و فاقہ اور تنگدستی پھیلے گی۔ اس وجہ سے اللہ نے جو ہے سود کو جو ہے حرام قرار دے دیا کہ سودی معاملہ جو ہے کبھی بھی اسلام کے اندر اس سے زیادہ سخت وعیدیں اور اس سے زیادہ سخت حکم جو ہے سود سے زیادہ اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی بعض حضرات اسلامک بینکنگ کے نام سے چلا رہے ہیں، لیکن علماء سے آپ معلوم کریں وہ ہرگز اسلامک بینک نہیں ہے، وہ صرف اسلامک بینک ہے۔ نام اسلامک بینک رکھنے سے یا مسلم لگانے سے، مومن لگانے سے، امانت دار لگانے سے بینک تھوڑی جائز بینک ہو جائے گی۔ قوم کا ادارہ کہنے سے تھوڑی قوم کا ادارہ جائز ہو جائے گا۔ سود ہے۔ نام مسلمان اور امانت دار اور ایماندار اور اسلامک لگانے سے جو ہے کوئی حرام چیز حلال تو نہیں ہو جائے گی نا، حرام تو حرام ہی ہے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس طریقے کی غلط کاریوں پر کہتے ہیں کہ یہ قوم کا ادارہ ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال بات جو ہے کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو برکت رکھی ہے وہ صدقہ اور خیرات سے رکھی ہے۔ یقین کر کے دیکھ لیجئے آج کل لوگوں کا مزاج جو ہے دینے کا وہ ختم ہی ہو گیا۔ تعاون کا ایک دور تھا جس میں لوگ جو ہے کھانا کھلانا اور دوسروں کی مدد کرنا اس کو جو ہے فخر سمجھتے تھے، بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے لوگوں میں یہ مزاج جو ہے تقریباً جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ مہمان نوازی کا مزاج ہے، نہ صدقہ اور خیرات کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس جو بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، دوسری جنتیں بھی ہیں، اس میں جو جنتی ہوں گے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن جس کو جنت الفردوس نصیب ہو جائے اسے صبح اور شام روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا تو پھر فرمایا کہ بول تو کیا بولنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ جو پوری ہے کہ میرے اندر جو ہے ایمان والے داخل ہوں گے، میرے اندر جو ہے نمازی داخل ہوں گے، میرے اندر جو ہے صدقہ اور خیرات کرنے والے داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی، قال فبعزتی وجلالی لا یجاورک، میری عزت اور جلال کی قسم، جو بخیل ہوگا وہ تیرا پڑوسی بھی نہیں ہوگا۔ تیرے اندر آنا تو دور کی بات ہے، جنت الفردوس میں جانا تو جنت الفردوس کا پڑوسی بھی نہیں بنے گا۔ بخیل آدمی جو ہے خرچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت سب سے بڑا سخی ہے، اور اس کے بعد کائنات میں اللہ کے بعد جو ہے سب سے بڑے سخی میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی ایک بدو آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ دیجئے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ دور تھا جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک غالباً جو ہے کہہ کر کے کسی کو بھیجا کہ فلاں دکان میں جانا اور فلاں دکان میں جا کر کے میرا نام لکھا کر کے وہاں سے سودا لے لینا، وہاں سے قرضہ لے لینا، میں ان کو بعد میں ادا کر لوں گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً گھر گئے تیزی کے ساتھ، جیسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اور پھر آ کر کے بیٹھے غالباً عصر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد پھر ذکر کر کے پھر دعا کیے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ اتنی جلدی گھر گئے اور پھر واپس آئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاید یہ فجر کی نماز کی بات کا واقعہ ہے۔ فرمایا میرے گھر میں ایک تھوڑا سا سونا یا تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور مجھے بے قراری تھی کہ وہ میرے تکیے کے نیچے ہیں، میں نے اس کو فوراً جو ہے صدقہ و خیرات کیا، میں آ کر کے یہاں پر سکون سے بیٹھا ہوا۔ تو سب سے بڑی اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر علماء نے لکھا کہ اہل بیت کی جو سخاوت ہے نا، اللہ کے رسول کے خاندان اور اس کے گھرانے کی، اس کا بھی مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ 2 لوگوں میں بحث ہوئی، بات چیت ہوئی۔ فرمایا کہ بنو تمیم جو ہے یہ زیادہ سخی ہیں یا اہل بیت زیادہ سخی ہیں؟ تو فرمایا بنو تمیم زیادہ سخی ہیں۔
اور بنو تمیم بھی واقعی بہت بنو امیہ زیادہ سخی ہیں یا اہل بیت زیادہ سخی ہیں؟ دونوں میں بات چیت ہو رہی ہے. فرمایا بنو امیہ زیادہ سخی ہیں. بنو امیہ کے پاس مال بھی زیادہ تھا, بہت زیادہ سخی بھی تھے. فرمایا چلو ٹرائی کرتے ہیں, آزماتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے بنو امیہ کے مالداروں کے پاس گئے. ایک مالدار کے پاس گئے, کہا ہم محتاج ہیں اور ضرورت ہے. تو بنو امیہ کے ایک مالدار نے 10,000 دینار جو ہے ان کو صدقے میں دیے. دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے نے 10,000. تیسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے 10,000. 10 بنو امیہ کے مالداروں کے پاس یہ لوگ گئے, آزما رہے ہیں. تو 10 حضرات نے 10,000 دینار جو ہے ان کو تعاون کیا, دیے. اب اہل بیت کے پاس گئے. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, عبداللہ بن جعفر کے پاس میں. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے 1,00,000 دینار ان کو دیے. پھر اس کے بعد حضرت حسن کے پاس گئے. حضرت حسن نے بھی 1,00,000 دینار ان کو جو ہے, 1,00,000 دینار کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, تو 1,00,000 دینار جو ہے ان کو پھر دیا. پھر حضرت حسین کے پاس گئے تو حضرت حسین نے بھی 1,00,000 دیا. تو انہوں نے کہا کہ واقعی اہل بیت سے زیادہ جو ہے کوئی سبقت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اب یہ بنو امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو یہ ہم آزما رہے تھے, ایسے ہی دیکھ رہے تھے, یہ آپ 10,000 روپے رکھ لیں, ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لائیے, منگ لیے. دوسرے کے پاس گئے, کہا ہم تو بس آزما رہے تھے, آپ معاف فرمائیں, ہم تو دیکھنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ, رکھ لیے. 10 لوگ بھی منگ کر رکھ لیے. حضرت عبداللہ بن جعفر, حضرت حسنین, ان تینوں کے پاس گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اندر نہیں آ سکتی ہے, لے جاؤ تم ہی رکھ لینا اس کو, ہم دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے. علی نقی, ایک آدمی جو ہے ان کے پاس جو ہے آیا اور کہا کہ مجھے میرے اوپر جو ہے 30,000 دینار کا قرضہ ہے. 30,000 دینار جو ہے آج کے حساب سے اگر لگایا جائے تو تقریباً جو ہے 65 کروڑ بنتے ہیں. کتنے کروڑ؟ 65 کروڑ. کہا کہ 30,000 دینار کا مجھ پر قرضہ ہے, مجھ پر رحم فرمائے. ہو سکتا تھا جتنا ہو اتنا دے دیا نا. تو علی نقی نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا 30,000 دینار ہیں؟ کہا جی ہیں. کہا اس کو دے دو اور لے جانے دو اس کو. 65 کروڑ ایک فقیر کو دے دینا. دے دیے. ایک اور موقع پر جو ہے علی نقی یہ سامرا میں رہتے تھے, بغداد میں. بغداد سے کہیں اور دور گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک آدمی ان کو مل گیا اور کہا کہ مجھے 10,000 درہم چاہیے. کہا اس وقت میرے پاس تو یہاں نہیں ہے. اور علماء نے لکھا کہ مورخین نے اس وقت میں ان پر تھوڑا فاقہ بھی چل رہا تھا. یہ لوگ جو ہے اپنے پاس کوئی خرچ کرنے کے لیے چیز رکھتے نہیں تھے. تو فرمایا اس وقت میں میرے پاس نہیں ہے, ذرا معذرت کی. کہا نہیں آپ ہی دیں گے, مجھے چاہیے, اور میں کوفہ سے چل کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور بڑی امید لے کر کے آیا ہوں. اب یہ سوچنے لگے کہ میں کیسے جو ہے اس کی مراد کو پوری کروں. ایک پرچی نکالی اور کہا کہ 10,000 درہم مجھے تمہیں جو ہے قرض دینا ہے. اس کے بعد سائن کر دیا اور کہا کہ 3 دن کے بعد جب میں گاؤں واپس جاؤں گا اور جب مجلس گرم ہوگی, جب آس پاس لوگ میرے دوست و احباب بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو سب کے سامنے آنا اور آ کر کے خوب برا بھلا کہنا کہ تمہیں مجھے 10,000 روپے دینے تھے ابھی تک نہیں دیے. تو اس نے فرمایا اللہ معاف فرمائے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. کہا پیسے چاہیے؟ وہ بہت فقیر آدمی تھا. اس نے کہا پیسے تو چاہیے. کہا پھر تو تمہیں سب کے سامنے برا بھلا کہنا پڑے گا. کہا یہ کیا عجیب بات ہے. کہا جتنا بول رہا ہوں آپ اتنا کریں. تو 3 دن کے بعد جو ہے جب مجلس گرم تھی تو وہ آیا اور کہنے لگا جناب آپ کو مجھے 10,000 روپے قرضہ دینا تھا. کہا پھر کیا بات ہوئی؟ کہا اتنے دن تاخیر ہو گیا, آپ نے دیا کیوں نہیں؟ کہا میں دے دوں گا, 3 دن 2-3 دن مجھے مہلت دو. کہا 3 دن کی کیا مہلت چاہتے ہو, اتنے دن سے تم مجھے ٹال مٹول رہے ہو. اب شرمندگی سے چہرہ نیچے کر لیے. یہ متوکل کا دور تھا اس دور میں. تو فوراً متوکل کے آدمی جو اس کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. کوئی آدمی یعنی چاہنے والے تھے, تو انہوں نے فوراً 30,000 درہم حضرت کو ہدیے میں بھیجے اسی مجلس میں. حضرت نے کہا لے بھی اللہ نے تیرا انتظام کر دیا, تو اس کو لے جا. جیسے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ ہیلا یہ بنایا گیا کہ جب میں جمعہ کا بیان کر رہا ہوں تو سب کے سامنے کھڑے ہو جانا اور خوب ذلیل کرنا. 10,000 روپے تمہیں میرے دیری نہیں رکھ لے کو. ہو سکتا ہے کوئی غیرت مند کھڑا ہو جائے اور کاش بے وقوف کہیں گے سب کے سامنے شرمندہ کرتا ہے, لے جا اس کو.
یہ ہیلا اپنایا تھا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا، حالانکہ ان کو دینا نہیں تھا۔ کیا عجیب لوگ تھے، کیا جذبات تھے ان کے، کیا ارادہ یہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت حسن اور حضرت حسین یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں بڑی شدید بھوک لگی تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا مرد، ایک بوڑھیا کا دونوں کا گھر پڑتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہو تو کھلا دو، ہم ہاشمی ہیں۔ ہاشمی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کوئی صدقے کا کھلا دے، یعنی سید ہے بتا دیا، پاک مال کھانا چاہتے ہیں، ہم ہاشمی ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھلانے کو ہو تو کھلا دو۔ اب اس کے پاس جو ہے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، اس نے اس کو ذبح کرنے لگا تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا تمہارے پاس تو یہ ایک ہی بکری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ایک ہی بکری ہے۔ کہا اس کو ذبح کر دو گے تو تم کیسے رہو گے؟ اس کا دودھ پی کر کے وہ رہ رہے تھے۔ کہنے لگے ہمارے یہاں مہمان آ جاتا ہے تو پھر وہ بھوکا نہیں جاتا ہے۔ جب انہوں نے کھا لیا تو کہا کہ جب کوئی ضرورت ہو تو مدینہ آ کر کے مل لینا۔ یہ تینوں شہزادے تھے، کہہ کر کے چلے گئے۔ اب چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ بوڑھی عورت، وہ جو بوڑھا مرد تھا، ظاہر بات ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کہا کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، ذرا ان کے پاس چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ مدینہ آئے، مدینے میں جیسے ہی داخل ہو کر کے اندر جا رہے ہیں تو حضرت حسن کی ان کے پر نگاہ پڑ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا او ہو آپ، کہا مجھے نہیں پہچانا، آپ نے دعوت کی تھی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ انہوں نے بلایا 1000 بکریاں 2000 دینار انہوں نے اس کو تحفے میں دیا۔ 1000 بکریاں 2000 دینار سونے کے سکے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے پاس بھیجے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی 1000 بکریاں 2000 دینار ان کو تحفے میں دیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ذرا زیادہ اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا، اللہ نے بہت ہی اللہ نے دیا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی کو 2000 بکریاں 4000 دینار دے دینا، اور کہنے لگے کہ اگر تم پہلے میرے پاس آ جاتے نا تو میں اس سے بھی زیادہ دیتا۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بھائیوں نے جتنا دیا ہے، دونوں کا ملا کر کے 2000 دینار 2000 بکریاں ہے نا، 4000 دینار 2000 بکریاں ہے نا، میرے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دینے پہ مجھے شرم آتی ہے، اگر تم پہلے میرے پاس آیا تھے تو میں اس سے بھی زیادہ اور تمہیں دیتا۔ تو خرچ کرنے کے جو واقعات لکھے ہیں، اللہ نے عجیب طرح کا دل دیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت، علماء نے فرمایا اللہ رب العزت سخی سے کبھی دوستی توڑتا نہیں ہے اور بخیل سے اللہ رب العزت کبھی دوستی رکھتا نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات سے مال میں بڑھوتری دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے۔ ربا سے، سودی معاملات سے، سود لے کر کے جو ہے کمپنی کھڑا کریں گے، سود لے کر کے دکان ڈالیں گے، سود لے کر کے گھر بنیں گے، جتنے حضرات سود لیے ہیں ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ 10 دن پہلے کا واقعہ ہے، غالباً 3-4 دن ہوئے اس شخص کی جو ہے ڈیڈ باڈی جو ہے سعودیہ سے یہاں پر آئی ہے، تو فرمایا قرضہ بہت چڑھا ہوا تھا، بینک سے سود لیا ہوا تھا، اچانک کمپنی نے جو ہے ریزائن کرنے کے لیے کہہ دیا، کمپنی نے نکال دیا۔ ظاہر بات ہے کمپنی اگر نکال دی تو ماہانہ جو بننے کا ہے وہ پورا سسٹم جو ہے خراب ہو گیا، تو اس نے خودکشی کر لی، اب وہ گیا دنیا سے۔ اس وجہ سے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک فقیر آیا، چند لوگ آزمانا چاہے کہ عبداللہ بن جعفر زیادہ سخی ہیں یا عروبۃ العوسی زیادہ سخی ہیں یا قیس بن سعد زیادہ سخی ہیں۔ تینوں کی سخاوت بہت مشہور تھی، لوگوں میں ہوتا نا بھئی انہیں زیادہ دینے والا ہے، انہیں زیادہ سخی ہے، انہیں زیادہ سخی ہے۔ تو گئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہیں جانے کے لیے، فرمایا آپ کچھ مدد کر دیجئے۔ تو جس گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے اس میں 4000 درہم تھے، 4000 دینار تھے، تقریباً 8 کروڑ روپیہ، اور گھوڑا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے اور سوچے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس اس وقت میں اس گھوڑا اور اس گھوڑے کے اندر جو رقم تھی 8 کروڑ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا یہ گھوڑا اور یہ جو گھوڑے کے اندر ہے وہ لے جاؤ۔ اب جب جیسے ہی کہا کہ گھوڑا اور گھوڑے کے اندر جو کچھ ہے لے جاؤ، ایک تھوڑی دیر میں پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کو یاد آیا کہ ارے اس گھوڑے کے اندر تو حضرت علی کی بھی تلوار ہے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے، حضرت علی کی تلوار کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے۔ فرمایا دیکھ میں نے تو تجھے کہہ دیا کہ جو گھوڑا ہے اور جو گھوڑے کے اندر ہے وہ لے جا، لیکن یاد رکھ اس کے اندر حضرت علی کی تلوار بھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس نے اس کو نکال کر کے دینا چاہا،
کہا نہیں، جو ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا نا لے جا تو پھر تو لے جا، لیکن بس اتنا یاد رکھ لے کہ اس میں حضرت علی کی تلوار ہے، اس کی ذرا حفاظت سے کر لینا۔ اس میں حضرت علی کی، وہ سامان میں حضرت علی کی بھی تلوار تھی اس میں۔ اب یہ گئے قیس بن سعد کے پاس میں، فرمایا کہ قیس بن سعد ہیں؟ کہا وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ضرورت مند ہوں۔ یہ کون پوچھ رہی ہے؟ قیس بن سعد کی نوکرانی باندی۔ اس نے کہا وہ سو رہے ہیں میرے آقا، ان کو جگاؤ مت، تمہاری ضرورت میں ہی پوری کر دیتی ہوں۔ اس نے ایک اونٹ اور ایک غلام دیا، ایک اونٹ دی، باندی دے رہی ہے، نوکرانی دے رہی ہے، ایک غلام دیا، اس کو لے جاؤ، ایک اونٹ اور 4000 درہم دیے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ قیس اس کے بعد جو ہے قیس بن سعد اٹھے ہیں تو کہا کہ ایک فقیر آیا ہوا تھا تو میں نے اس کو ایک اونٹ اور ایک غلام 4000 درہم دے دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ حضرات اپنی نوکرانی کو بھی اتنا دینے کا حق دے کے رکھتے تھے، ورنہ نوکرانی کی کیا مجال کے اٹھا کر کے دے دے۔ تو فرمایا تھوڑا تم مجھے اس وقت میں جگا دیتی، میں اس شخص کو اتنا دیتا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلاتا، تمہیں مجھے جگا دینا چاہیے تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سخاوت جو ہے وہ مال سے نہیں، وہ دل سے ہوتی ہے۔ کیا زیادہ کیا کم اس یہ معنی نہیں رکھتا ہے، دل معنی رکھتا ہے۔ آخری واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عروبۃ العوسی، یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ فقیر ہو گئے تھے، 2 غلاموں کے سہارے مسجد کو جا رہے تھے یا مسجد سے آ رہے تھے۔ تو فرمایا کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہا اوہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے تمام چیزیں لے لیتا ہے، مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس یہ 2 غلاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو لے کر کے جا۔ اس کے بعد جو ہے دیوار پکڑ کر کے گھر جانے لگے۔ وہ 2 غلاموں کے سہارے کے بغیر وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس کو دیکھ کر کے کہا کہ آپ کو تو غلاموں کے بغیر چلا نہیں جا رہا ہے، آپ اپنے غلاموں کو واپس کر لیں۔ کہا ایک مرتبہ جو زبان سے بات نکل گئی پھر وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، لے جاؤ غلام یہاں پر، اگر تم نہیں لے جاؤ گے میں ان دونوں کو آزاد کروں گا اور یہاں سے چھوڑ دوں گا، لے جانا ہے تو لے جاؤ نہیں تو آزاد کروں گا۔ کہا نہیں نہیں، ہمیں لے کے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے آزاد کرے گا تو نہ مجھے ملے گا نہ تجھے ملے گا، ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے عزیز دوستوں بزرگوں، خرچ کرنے والے احباب جو ہے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود سے گھٹاتا ہے، صدقہ اور خیرات سے بڑھاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے پاس جمعہ کے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ ایک خاتون نے وہ کان کی جو ہے بالیاں وہ دے دی تھی۔ ایک اور واقعہ بھی گزشتہ جمعہ اور بھی عجیب آیا، ایسے لگ رہا تھا کہ صحابہ کے واقعات جو ہے پڑھنے کو ملے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آنکھوں کے سامنے سے دکھا رہا ہے۔ جب اس کی بولی لگائی جا رہی تھی تو 2 شخص آخر میں کھڑے ہو گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، دونوں کی تمنا یہ تھی کہ میں اس کو خریدوں چاہے جتنا ہو جائے زیادہ۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھئی دونوں اگر تل جائیں، کسی ایک ہی تو ملے گی، دونوں کو کہاں مل سکتی ہے؟ تو ایک نے کہا کہ اصل میں میری تمنا یہ ہے کہ میں ان بالیوں کو خرید کر وہ پیسہ یہاں پر جمع کر دوں اور ان بالیوں کو اسی خاتون کو ہدیہ کر دوں۔ وہ خاتون نے دے دیا، اس کا قبول ہو گیا، لیکن یہ خرید کر کے میں اسی خاتون کو ہدیہ کر دوں۔ پھر دوسرے نے کہنے لگا کہ میری بھی یہی نیت ہے کہ میں خرید کر کے وہ خاتون کو ہدیہ کر دوں۔ پھر اللہ کا شکر جو ہے بہت، یعنی یہ سب صحابہ کے دور میں تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت علی کے نکاح کا جب موقع آیا ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس جو ہے یہ جو اسے کیا کہتے ہیں، جو زرہ میرے پاس جو زرہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے وہ زرہ خرید لیا، حضرت علی کو پیسے دیے۔ نکاح کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عثمان نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی یہ لو، یہ زرہ بھی تمہیں ہدیہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسی وقت میں کر دیتے؟ کہا اس وقت میں کر دیتا تو علی شرمندہ ہوتے۔ تو چند دنوں کے بعد جو ہے حضرت عثمان نے حضرت علی سے زرہ بھی خریدی، ان کی ضرورت کو پیسے بھی دیے، اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ زرہ بھی کیا کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ آج کے دور میں بھی جو ہے ایسے حضرات موجود رہتے ہیں۔ یقیناً یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے جس میں لوگ چل پھر رہے ہیں، جس کے اندر صحابہ کے واقعات، بچے پڑھ رہے ہیں تو بچے کے اندر صحابہ کے جذبات، مستورات پڑھ رہی ہیں تو مستورات کے اندر صحابیات کے جذبات، بڑے حضرات پڑھ رہے ہیں تو بڑوں کے اندر صحابہ کے جذبات جو ہے ابھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس سود جیسی لعنت سے بچائے۔ اللہ رب العزت صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔